میری خالہ مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ اماں کے مرتے ہی خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ اس رات خالو گھر میں نہیں تھے۔ جب خالہ مجھے جگا کر اپنے بیڈ روم میں لے گئی کہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، ایک بستر میں خالہ کے ساتھ سونا مجھے عجیب سا لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ آدھی رات گزری ہوگی جب مجھے لگا جیسے میرے منہ میں کوئی گرم چیز ڈال رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو خالہ اپنا میری اماں ابا کے مرنے کے بعد میری خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ میری خالہ زیادہ عمر کی عورت نہیں تھی، مجھ سے صرف 5 سال ہی بڑی تھی۔ خالہ نے جو مجھے کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا اس میں صرف ایک سنگل بیڈ ہی تھا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن میری خالہ میرے کمرے میں آئیں تو میں سونے کی تیاری میں ہی تھا۔ میری خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے میری کمر کو سہلانا شروع کیا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ آج خالہ نے شاید نیچے کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ خالہ شاید اپنی عادت سے مجبور تھی۔ اس وقت خالو گھر پر نہیں تھے، وہ اکثر لیٹ آیا کرتے تھے۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا تھا کہ خالو کے جاتے ہی خالہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب سے میں اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آیا تھا انہوں نے اپنے لباس میں کافی حد تک تبدیلی کر لی تھی۔ وہ ایسے باریک کپڑے پہنتی کہ میں دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا اور نظریں جھکانے پر مجبور ہو جاتا۔ میری خالہ موٹی عورت تھی، موٹاپا ان پر بہت جچتا تھا، لیکن ایسے کپڑے پہننے سے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ مجھے صاف نظر آتا تھا۔ اس رات خالو نے فون کیا کہ آج رات میں گھر نہیں آئیں گے، شاید وہ دوسرے شہر میں گئے تھے۔ خالہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور کہا آج تو میرے کمرے میں ہی بستر لگا لو، تمہارے خالو گھر پر نہیں آئیں گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری خالہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ میں نیا نیا جوان ہو رہا تھا، لیکن اس رات میری ہمت جواب دے گئی جب خالہ نے صبح تک میرے ماں باپ کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہوا تھا اور اس وقت گھر پر میری خالہ اور خالو تھے یا میں تھا۔ سارے مہمان بھی جا چکے تھے۔ میری عمر 17 سال تھی اور میری خالہ بھی مجھ سے 5 سال ہی بڑی عمر تھی۔ وہ صرف مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ نانا نانی پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ حالانکہ شادی ہوتے ہی نانا نانی کا انتقال ہو گیا اور میرے کوئی ماموں بھی نہیں تھا۔ میری ماں اور میری خالہ بس 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں بالکل بے سہارا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے چاچو تو دفنانے کے وقت آئے تھے اور واپس مجھے پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا۔ میری عمر ایسی نہ تھی کہ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتا، میں تو خود بھی میٹرک کلاس کا طالب علم تھا۔ میری خالہ نے کہا کہ یہاں کچھ بھی ایسا نہیں بچا جسے ہم سمیٹ سکیں، خالی 4 دیواریں کا گھر ہی رہ گیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اپنا سامان باندھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ پھر خالہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی تم میری بہن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ خالہ کا یہ کہنا تھا کہ میرے خالو بھڑک اٹھے اور کہنے لگے تم ہرگز اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، اسے اس کے چچا کے حوالے کرو، ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ خالو کی یہ بات سن کر میری خالہ نے خالو سے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں اپنے بھانجے کو کیسے یہاں پر اکیلا چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں اسے اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں رکھوں گا، اس کے ددیال کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اپنی بے بسی پر اور زیادہ رونا آنے لگا۔ میری زندگی کا فیصلہ اب دوسرا کر رہے تھے۔ خالہ نے خالو کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی سہیل خدا کے لیے ظلم نہ کرے، وہ پہلے ہی بہت بڑے صدمے سے گزر رہا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ خالو کہنے لگے کہ تم نہیں جانتی میرا کاروبار مناسب ہے، میں بامشکل ہی اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، تمہارے بھانجے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میری خالہ کہنے لگی ہم یہ گھر کرائے پر تو چڑھا دیں گے، اس کی مرمت بھی کروا دیں گے اور بھائی صاحب کی دکان جو ہے اس سے بھی کرائے پر چڑھا دیں گے، اور جو کچھ کرایہ آئے گا اس سے نعمان کا خرچہ پورا ہو جائے گا اور وہ آپ پر بوجھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی بڑا ہوگا تو اپنے کاروبار کو سنبھال لے گا، بس کچھ سالوں کی تو بات ہے۔ یہ بات سن کر خالو خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ میں خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک کمرہ خالہ نے مجھے دے دیا جو کہ بہت ہی چھوٹا تھا، جس میں صرف سنگل بیڈ ہی موجود تھا اور الماری تھی۔ خالو نے میرا گھر اور دکان دونوں کرائے پر چڑھا دیا۔ حالانکہ مجھے کپڑے بھی دلا دیے گئے تھے، اسکول میں بھی داخلہ کروا دیا، لیکن میں بہت ہی
चुप चुप सा रहने लगा था। ना मेरा पढ़ाई में दिल लगता और ना ही किसी और चीज़ में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे कमरे में मेरी खाला आई, मुझे यूँ रोता देखकर अपने साथ लगा लिया, तसल्लियाँ देने लगी कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यह गम भी भर जाएगा। ये कहते हुए खाला ने मेरी कमर पर हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई, लेकिन मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त खाला ने मुझे अपने गले से लगाए रखा था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफ़र कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज़ हो रही थी। मैं फ़ौरन से उनसे पीछे हट गया। मेरे यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी खाला मुझसे नज़रें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा ज़ख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन मुझे अपनी खाला का अंदाज़ पता नहीं क्यों बहुत अजीब व गरीब सा लग रहा था। मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। मैंने कहा नहीं, मैं खुद लगा लूँगा। लेकिन उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे खाला घर के सारे काम निपटा कर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा कंधा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा कि खाला मैं ठीक हूँ, जो हो चुका है मैं इस बात को तस्लीम कर चुका हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरे बिगड़े हुए रवैये को देखकर वो फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। कहने लगी मैं तुम्हारे लिए रात को निहारी बना दूंगी, तुम्हें पसंद है ना, शौक़ से खाते हो ना। लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा नहीं, अब खालू की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं, जो पकेगा मैं खा लूँगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि मेरे माँ बाप हयात नहीं हैं और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से ही की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा है। खाला कहने लगी तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए निहारी बना देती हूँ। ये कहकर वे कमरे से बाहर चले गई। रात को खालू जब घर में आए, निहारी देखी तो खाला से कहने लगे मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो तो बाज नहीं आती। क्या ज़रूरत है ये सब बनाने की। मैं अभी प्लेट में निहारी डालने लगा था कि खालू की बात ने जैसे मेरी भूख मिटा कर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे खालू का था, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। खाला ने जब देखा मैंने अपनी प्लेट में निहारी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी, तो वह कहने लगी नुमान खाना खाओ। फिर मेरे खालू से कहने लगी कि ये मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया नुमान के घर और दुकान से आता है उन पैसों से बनाई है। ये कहना था कि मेरे खालू भड़कने लगे, अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर ये तुम्हारे भांजे के पैसों की बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं। ये कहकर वे फ़ौरन खड़े हो गए। हाला कहने लगी आप तमाशा क्यों बना रहे हैं सुहेल, मैंने क्या आपसे कहा कि आप खाना नहीं खा सकते, आपने पैसों का बोला था, मैंने बता दिया। लेकिन खालू वहाँ रुके नहीं, अपने कमरे में चले गए। मेरे दिल भी खाने से बेजार हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी इनका तो रोज़ का तमाशा है, तुम बैठो इधर, तुम्हारे लिए तो मैंने निहारी बनाई है। ये कहकर खाला ने निहारी रोटी से लगाकर मेरे मुंह के करीब कर दी। न दिल करते हुए भी मैंने वे खा ली। फिर मैं अपनी प्लेट में निहारी डालने लगा तो खाला कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये कहकर वे मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी वो ये थी कि वे एक लुकमा मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और मुसलसल टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नज़रों से अजीब सी उलझन हो रही थी। हालांकि वो मेरी खाला थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैये को देखकर भटकने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल रशीद भाई का ही नक्शा पाया है तुमने। और ये भी कहा कि मेरी शक्ल सूरत अपने बाप से बहुत मिलती है और देखने में मैं भी उनकी तरह लगता हूँ। मेरी उम्र 17 साल के बजाय 22 साल की लगती है। अपनी जमात में सबसे ज़्यादा कद काट और ख़ूबसूरत भी मैं ही था। मेरी खाला देखने में खूबसूरत थी, लेकिन खालू आम शक्ल और सूरत के मालिक थे। खालू बहुत तेज़ थे और खाला की कोई औलाद भी न थी। खाला की शादी को 9 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त कशीदगी का माहौल रहता था। खालू जब घर पर आते तो बात बात पर खाला से लड़ने और झगड़ने लगते। एक बार मैं नहा कर बाहर आया तो अपने बाल खुश्क कर रहा था। उसी वक्त खाला नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गई। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे। मैंने कहा जो आप रोज़ बनाती है वही ठीक है। ये कहकर मैंने तौलिया अपने सर पर पोंछना शुरू किया। मेरे बाल अभी भी गीले ही थे कि मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंघा करने लगा, क्योंकि स्कूल से मुझे देर हो रही थी। वे कहने लगी तुम्हें अभी अपनी कोई भी परवाह नहीं है। ये
کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور تولیہ پکڑا اور میرا سر صاف کرنے لگی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی کیونکہ میں کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں جس کا ہر کام خالہ کریں۔ ابھی میں انہیں روک ہی رہا تھا، ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے خالو کھڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، شاید انہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خالو چلا کر کہنے لگے، تمہیں بس اسی کی فکر ہے، باہر آؤ اور مجھے ناشتہ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں سر خود بھی صاف کر سکتا ہوں، آپ جائیں، جا کر خالو کو ناشتہ دیں۔ میں نے تولیہ ان کے ہاتھ سے کھینچ کے بیڈ پر پھینک دیا اور اپنے بال بنا کر بیگ اٹھایا اور بنا ناشتے کیے ہی باہر جانے لگا، لیکن گیٹ پر پہنچتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے کیونکہ خالو خالہ سے لڑ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، تم اندھی ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں نعمان چھوٹا بچہ نہیں ہے جس کے کمرے میں تم بے دھڑک چلی جاتی ہو، اور وہ جوان جہان لڑکا ہے اور تم منہ اٹھا کر اس کے کام کرتی ہو جو آج تک تم نے میرے بھی نہیں کیے۔ اس کے بعد خالو نے ایک ایسا راز بتایا کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کچھ دیر تو میں سوجھ بوجھ سے غافل ہو گیا تھا، بڑی عجیب سی حقیقت تھی جو میں نے سنی تھی۔ بہرحال میں فوراً گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میرے قدم تو اسکول کی جانب بڑھ رہے تھے لیکن میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید خالو جھوٹ بول رہے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید وہ غصے میں یہ سب کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پورا دن اسکول میں غائب دماغی سے کلاس اٹینڈ کرتا رہا۔ گھر آ کر پھر میں نے اس بات پر غور سے سوچا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جانا چاہیے اور یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال کے رکھ دی۔ رات کو ہر روز مجھے خالہ دودھ کے ساتھ بادام کھانے کے لیے دیتی اور کہتی کہ یہ کھا کر سویا کرو، تمہارا دماغ تیز ہوگا۔ میں روز ہی وہ بادام کھا کر دودھ پی لیتا اور اس کے بعد بڑی گہری نیند سو جاتا۔ صبح سویرے تر و تازہ ہونے کی بجائے میں اور بھی زیادہ خود کو اندر بوجھل محسوس کرتا۔ لیکن جب میں نے دودھ پینے سے انکار کیا تو خالہ مجھے ڈانٹنے لگتی، کہنے لگتی کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے خالو کے پیسوں کا ہے، یہ تمہارے والد کے گھر اور دکان کے کرائے سے میں نے منگوایا ہے تاکہ تمہاری صحت بھی خراب نہ ہو۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن انہوں نے تو میرے کندھے پر بازو کو پھیلا کر دودھ کا گلاس میرے منہ کے قریب کر دیا۔ کہنے لگی، چلو شاباش پیو اسے۔ پتہ نہیں کیوں خالہ میرے ہر وقت قریب ہونے کی کوشش کرتی رہتی، مجبوراً ہی مجھے وہ دودھ کا گلاس پینا پڑا۔ میرے پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ رات کو جاگ کر پڑھوں۔ خالہ کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مجھ پر غنود کی طاری ہو رہی ہے۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا، مجھے پڑھنا تھا، لیکن میری آنکھیں تو یوں تھی جیسے میرے اختیار میں نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں گہری نیند میں جا چکا تھا اور پھر رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاید اس کیفیت کو لفظ نہیں دے پا رہا تھا۔ لیکن میں بہت گہری نیند میں تھا، اتنی گہری نیند مجھے احساس تو ہو رہا تھا جیسے کوئی عجیب سی آواز مجھے آ رہی ہے، دبی دبی تھی، شاید بلیوں کی تھی یا کسی عورت کی، مجھے سمجھ نہ آئی۔ گہری نیند کی وجہ سے میری آنکھیں کھلنے سے قاصر تھی۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم بے حد بوجھل تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا، مجھے لگا میری کتابیں بکھری پڑی ہیں کیونکہ میں اپنے کورس کی کتاب پڑھتے پڑھتے ہی گہری نیند میں چلا گیا تھا، لیکن بیڈ پر کوئی بھی کتاب نہ تھی۔ دوسری بات جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا وہ یہ تھی کہ بیڈ کی چادر دوسری جانب سے بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا گھومتا ہوا سر پکڑا جو ابھی بھی نیند کی غنودگی میں تھا۔ باتھ روم جا کر ٹھنڈے پانی سے میں نے منہ پر چھینٹیں ماری، پھر جا کر میرا دماغ کچھ کام کرنے لگا تھا۔ میں کمرے میں واپس آیا تو دیکھا بیڈ پر ایک سونے کا ٹاپس تھا جو کہ کسی خاتون کا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، بھلا میرے کمرے میں ایک خاتون کا ٹاپس کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے وہ ٹاپس پکڑا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور تیز قدموں سے خالہ اندر آئیں۔ میں نے اپنی مٹھی میں ٹاپس دبوچ لیا۔ میں نے کہا، جی خالہ کہیے۔ وہ بے حد پریشان تھی لیکن گیلے بالوں سے لگ رہا تھا کہ ابھی نہا کر آئی ہیں۔ کہنے لگی، کچھ نہیں، ویسے ہی تمہارے کمرے کی چادر ٹھیک کرنے آئی تھی۔ میں نے کہا، رہنے دیں، میں خود ٹھیک کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں کر دیتی ہوں، تم کیوں کام کرو گے؟ میں نے کہا، خالہ رات کو میں پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، میری کتابیں یہیں بکھری پڑی تھیں، لیکن صبح تک تو سب کچھ سمیٹا ہوا تھا۔ کہنے لگی، ہاں میں تمہارے کمرے میں آئی تھی، تم بے خبر سو رہے تھے، اس لیے میں نے کتابیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے اس کے بعد کوئی بھی سوال نہ کیا، لیکن میرے دماغ میں عجیب سی سوچیں گھوم رہی تھیں۔ لیکن پھر اچانک سے میری نظر اپنی خالہ کے کان کی طرف گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے ایک کان میں ٹاپس نہیں تھا اور دوسرے میں تھا۔ میں نے کہا، خالہ آپ کا ٹاپس کدھر گیا؟
خالہ نے کہا۔ انہوں نے فوراً سے اپنے کان کو دیکھا، کہنے لگی پتہ نہیں کہیں گر گیا ہوگا یا نہیں، یا یہیں ہوگا، کہاں جائے گا میرے گھر، کون سے کوئی کام کرنے آتی ہے جو چوری کر کے لے جائے گی۔ میں نے اپنی ہتھیلی ان کے آگے کر دی، کھول کر دیکھا، ان کا ٹاپس موجود تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ عجیب بات یہ تھی، خالہ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ ٹاپس تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے آیا میرے پاس۔ وہ ٹاپس لے کر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد سے میں اپنی خالہ سے اور بھی زیادہ کترانا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ ہی گزرا تھا اس بات کو کہ خالہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہیں کچھ بھی کھایا یا پیا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اب تو ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا، پورا دن سوئی رہتی۔ خالو الگ جان کا عذاب بن کر بیٹھ گئے تھے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا، تم بیمار ہوتی ہو تو میرا گھر الٹ پڑ جاتا ہے، چلو میرے ساتھ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ لیکن خالہ کہنے لگی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گی، وہ گھر کے ٹوٹکوں سے ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن 3 دن گزر گئے، خالہ کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ میں نے کہا خالہ میں آپ کو اسپتال لے جاتا ہوں، لیکن وہ انکار کرنے لگیں۔ لیکن جب ان کی طبیعت میں کوئی بھی سدھار پیدا نہ ہوا تو پھر خالو نے زبردستی اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ لیکن جب واپس آئے تو خالو آگ بگولا ہو رہے تھے، ذہن میں ہی خالہ سے لڑنا شروع ہو گئے، کہنے لگے مجھے بتا تو نے یہ گناہ کب کیا، کیسے میرے ساتھ یہ سب کر سکتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی خالو انہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ خالہ پہلے ہی اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے بھیکی پڑ چکی تھی، لیکن اس وقت ان کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور آپ انہیں ایسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ میری بات سننی تھی کہ انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ پھر وہ کہنے لگے سارے فساد کی جڑ تو ہے، بغیرت تجھے شرم نہیں آتی اپنی خالہ کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے، اگر وہ امید سے ہو گئی ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کئی سال سے آپ بے اولاد ہو، اور اب اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا تو بجائے آپ شکر ادا کرنے کے اور خوش ہونے کے آپ الٹا الزام لگا رہے ہیں، اور وہ بھی مجھ پر۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ میری خالہ لگتی ہے، میری ماں کی بہن ہے، میں کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو میرے لیے بالکل ماں جیسی ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ خالو کہنے لگے کہ میں ایک بانجھ مرد ہوں، اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ تمہاری سگی خالہ نہیں ہے، نہ ہی تمہاری ماں کی سگی بہن ہے۔ تمہاری والدہ کی چچی کی اپنی بیٹی تمہاری نانی کو دے دی تھی، کیونکہ تمہارے چاچو کا انتقال ہو گیا تھا اور چچی کی شادی اسی کے گھر والے دوسری جگہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جہاں اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ لوگ اب بیٹی رکھنے کے حق میں نہ تھے، اس لیے تمہارے والدین نے اسے بیٹی بنا کر رکھ لیا۔ اور جب میری اس سے شادی ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس کی سگی بہن نہیں ہے، اس حساب سے یہ تمہاری خالہ نہیں ہے۔ جو کچھ تم دونوں نے کیا ہے میں ابھی کبھی بھی اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے سر پر کوئی بم پھوڑ دیا ہو۔ یہی بات اس وقت خالو نے میری خالہ سے کی تھی جب اس دن میں اسکول جانے لگا تھا، اور یہ بات سن کر میں وہیں رک گیا تھا، لیکن میں نے اس بات کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مجھے لگا تھا کہ خالو یہ سب غصے میں کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہو سکتی۔ میں تو ابھی انہیں سوچوں سے باہر نہیں نکلا تھا جب خالو خالہ کو ایک طلاق دینے لگے اور کہنے لگے نکلو یہاں سے باہر۔ خالو نے ہم دونوں کو دھکے مار کے نکال دیا۔ خالہ روئے جا رہی تھی، وہ وقت ایسا نہ تھا کہ میں ان سے کوئی سوال جواب کرتا، اس لیے میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ وہاں کے کرایہ داروں کو بھی 2 دن کا وقت دیا کہ وہ گھر خالی کر دیں۔ میں کمرے میں خالہ کو لے کر بیٹھ گیا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان سے بات کیسے شروع کروں۔ میں نے کہا کہ آپ شاید مجھے نشے کا دودھ دے کر گناہ کرتی تھیں، یہ سب کیا کر دیا آپ نے، کیوں کیا؟ اگر آپ میری سگی خالہ نہیں تھی تب بھی میں نے آپ کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا تھا۔ لیکن خالہ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کرایہ دار جا چکے تھے، اس گھر میں صرف میں اور میری خالہ ہی رہ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ گناہ اپنے وجود سے ختم کریں، کیونکہ میں کسی بھی رشتے کو نہیں جانتا نہ مانتا ہوں۔ خالہ نے تب بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ 9 ماہ کا وقت ایسے ہی گزر گیا، لیکن جیسے ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی انہوں نے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا جو کہ ان کے شوہر کے ساتھ میچ تھا۔ پھر اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ میرا شوہر بانجھ تھا لیکن قابل علاج تھا، لیکن علاج نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں چوری چھپے اسے حکیم کی دوا پلا رہی تھی۔ اسے پلانے کے بعد وہ بالکل بے قابو ہو جاتا تھا، تو میں تمہیں اس لیے نیند کی دوا دیتی تھی تاکہ تم کمرے سے باہر نہ نکلو۔ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، اگر پہلے اسے یقین دلاتی تو میری ایک بات نہ سنتا، اس لیے میں نے اسے پہلے ہی پیغام بھجوا دیا تھا کہ تمہاری بچی ہے، تم اس کا DNA ٹیسٹ کروا لو۔ اگر یہ بچہ تمہارا نہ ہوا تو مجھے بے شک اسی وقت طلاق دے دینا، اور اگر یہ بچہ تمہارا ہوا تو پھر مجھے اپنا لینا۔ اور طلاق دیتے وقت بھی اس نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ بچہ
بچہ اس کا نہیں ہے تو اس نے مجھے طلاق دی، اب جب کہ یہ بچہ اس کا ہے تو پھر مجھے طلاق نہیں ہوئی کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا واقعی خالو نے یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ وہ اس صورت میں میری خالہ کو طلاق دیں گے کہ اگر یہ اولاد ان کی نہ ہوئی تو خالہ کو طلاق ہوئی۔ جب کہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی تو خالہ کو لینے آ رہے تھے، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنے گھر میں اکیلا رہ سکتا ہوں، اپنے باپ کی دکان بھی سنبھال لوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی کسی آزمائش میں پڑ جائے۔ خالہ کہنے لگی کہ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی تمہیں بیٹی کی طرح سمجھتی تھی، اور اس دن جو ٹاپس میرا گرا تھا وہ شاید تمہاری کتابیں اٹھاتے وقت گر گیا ہوگا۔ دھنیہ واد دوستو۔